اس ویڈیو کے اندر انفارچونیٹلی مجھے آپ کو ایک بری خبر دینی پڑے گی۔ نگراں وزیر اعظم انہوں نے کہا جی پاکستان میں کوئی بحران نہیں ہے۔ عمران خان صاحب چونکہ جیل میں چلے گئے ہیں، دونوں سائیڈوں نے اپنے اپنے موقف بدل لیے۔ عمران خان صاحب نے شیو بھی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پنجاب کے حوالے سے ایک اور افسوسناک خبر ہے، آرڈر دیا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے نا جوڈیشل کر دیا جائے۔ اس سماعت کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے ایک یوٹیوبر سے ملاقات کی ہے، ملاقات کے نکلا اور سیدھا ISI کے دفتر چلا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر انفارچونیٹلی مجھے آپ کو ایک بری خبر دینی پڑے گی۔ مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو آپ اس وقت کب دیکھ رہے ہیں، لیکن آج سے جو ہے وہ راتوں رات ایک بڑا زبردست اسٹوری کہنا چاہیے، بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور وہ ہے جناب پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کا۔ میں پچھلے 3-4 دن سے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہونے والی ہیں، اور رات کو 12 بجے یہ جو ہے وہ قیمت بڑھا دی گئی ہے، اور اچھا خاصا اضافہ جو ہے وہ آیا ہے۔ یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، پیٹرول کی پرائس جناب تقریباً 15 روپے بڑھا دی گئی ہے، اور پیٹرول بھی اب 300 کا ہنسا جو ہے عبور کر گیا ہے۔ ٹرپل سینچریز کی بھی ہو گئی ہے، 305 روپے 36 پیسے پیٹرول کی پرائس ہو گئی ہے، اور ڈیزل کی پرائس میں 18 روپے 44 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ پرائس ہو گئی ہے جناب 311 روپے 84 پیسے۔ امریکی ڈالر اس وقت ویسے 326 روپے سے بھی اوپر جا چکا ہے، جو اوپن مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ 3 بیسک چیزیں جو ہیں وہ اب آپ کی ٹرپل سینچریاں کمپلیٹ کر چکی ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے، لوگ پہلے ہی بجلی کے بلوں کے اوپر جو ہے وہ افسوس کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، غصے میں تھے۔ اب پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز بھی جو ہیں وہ کل رات کو 12 بجے اناؤنس کر کے بڑھا دی گئیں، اور کہا ویسے یہ جا رہا تھا کہ 10 سے 15 روپے، یہی بات ہو رہی تھی کہ 10 سے 15 روپے، لیکن پورے 15 روپے ہی اضافہ آیا ہے پیٹرول کی پرائس میں، اور ڈیزل کی پرائس جو ہے اس کے اندر اس سے بھی بڑا اضافہ، تقریباً 18.5 روپے کا اضافہ جو ہے وہ اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا۔ اچھا، یہ جو ڈیزل کی پرائس انکریز ہے، اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیزل جو ہے وہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر ڈیزل کی پرائس بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھتی ہے، اور جب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی ہر چیز کی پرائس جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے۔ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز سے جو ہے وہ اب آپ کی انفلیشن، مہنگائی، اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو ہم پچھلے 4 دن سے سٹاک مارکیٹ کا حال دیکھ رہے تھے، جو تقریباً 2500 سے بھی زیادہ پوائنٹ جو ہے وہ لوز کر چکی ہے ایک ہفتے کے اندر اندر، اب اس میں مزید گراوٹ بھی جو ہے وہ آج دیکھی جائے گی موسٹ پروبیبلی، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ریٹروسپیکٹ آئے گا وہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اب آپ کو مزید انکریز کرنا پڑے گا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی۔ تو یہ سارے اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی صورت بھی کوئی چانس ہی نہیں لگ رہا کہ عوام کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ریلیز دیا جا سکے یا کوئی ریلیکسیشن دی جا سکے۔ نگراں حکومت کے آنے کے بعد حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ اب نگراں حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس تو مارجن ہی نہیں ہے، ہم لوگ کہاں سے کریں؟ جو IMF کا معاہدہ ہے ہم اس سے لیفٹ یا رائٹ جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آگے چل کے ہمیں اگر اگلی قسط چاہیے تو ہمیں IMF کی تمام شرائط کے ساتھ ساتھ جانا پڑے گا، اور اس میں گارنٹیاں بہت زیادہ دی ہوئی ہیں، تو ہم تو اس سے ہل ہی نہیں سکتے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس سے پہلے یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس سلسلے میں آلریڈی IMF کو جو ہے وہ تحریری طور پہ ریکویسٹ کر دی گئی ہے کہ جی ہمیں تھوڑا سا مارجن دے دیں گے، پیسے جو ہے ہم قسطوں کے اندر لے سکیں۔ اب IMF کے جواب کا انتظار ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ IMF ایکچولی اسے اپروو کر دے گا، IMF ایکچولی آپ کی بھیجی ہوئی تجویز کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو بڑے ہی مشکل حالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے ہفتوں کے اندر۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، 3 ٹرپل سینچریاں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جہاں پہ میں روپے کی قدر کی بات کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک اور بری خبر یہ ہے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچنے والی سری لنکا کی کرنسی سے بھی اب نیچے آ گیا ہے۔ سری لنکا وہ ملک ہے جہاں پہ آلریڈی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، تو پاکستانی جو روپیہ ہے وہ اس سے بھی نیچے گر گیا ہے، سری لنکن کرنسی سے بھی نیچے گر گیا ہے۔ وہاں پہ $1 320 سری لنکن روپے کا ہے، جبکہ پاکستان میں اس کی ویلیو جو ہے وہ 326 روپے سے بھی آلریڈی اوپر جا چکی ہے، کل 326 روپے سے بھی اوپر چلی گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ مئی میں $1 جو ہے وہ 305 روپے پاکستانی روپے کا تھا، جبکہ سری لنکن جو تھا وہ 304 روپے کا تھا۔ پاکستانی کرنسی پھر بھی کچھ بہتر تھی، وہ اب اس سے بھی گئی۔ اور 3 ماہ کے دوران جو پڑوسی ملک افغانستان کی کرنسی ہے اس نے مزید بہتر پرفارم کیا ہے، ڈالر کے مقابلے میں افغان کرنسی میں 6 افغانی بہتری آئی ہے، اور اب $1 81 افغانی کے برابر ہو گیا ہے۔
تو کتنا بڑا فرق ہے ہماری کرنسی میں اور افغانستان کی کرنسی میں. اچھا تھوڑی دیر پہلے جو میں پیٹرول کی پرائسز کا آپ کو بتا رہا تھا کہ رات گئے 12 بجے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکلا. کل ایک اور بڑی گیم چلی ہے, میں ذرا اس کا بھی آپ کو بتا دوں کہ کل شام کو ایک فیک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکلا. یہ فیک نوٹیفیکیشن بھی آپ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ جعلی ہے, اور یہ کل شام کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع ہوا. اور حد تو یہ ہے کہ چند اینکر پرسنز جو ہیں, صحافیوں نے بھی ماشاءاللہ, یہ میں نام نہیں لوں گا, ایویں امبیرسمنٹ ہوگی ان کو, لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو ٹویٹ کر دیا. اب ہوا یہ کہ کئی پیٹرول پمپس نے, مجھے پتہ لگا پاکستان کے اندر کئی پیٹرول پمپس نے اسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ پیٹرول بیچنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا آ گیا نوٹیفیکیشن آ گیا, تو اسی کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول بیچنا شروع کر دیا. ایون دو یہ ایکچوئل جو نوٹیفیکیشن ہے یہ اس سے بھی زیادہ تھا, مطلب اس کے اندر جو جمپ ہے وہ 20 اور 22 روپے کا تھا, تو اس میں اس سے بھی زیادہ کا جمپ تھا. تو اس کے اوپر بھی کارروائی ہوئی, اور مطلب پیٹرول پمپس والوں نے بھی جو ہے وہ لاکھوں روپیہ کمایا, لاکھوں روپیہ مطلب صرف ایک دن کی سیل کے اندر اس طرح کمایا اس فیک نوٹیفیکیشن کے پیچھے ہی. تو ایک بات ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے. اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کل رات کو چند صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کیا. چند اینکر پرسنز وہاں پہ موجود تھی. غریدہ فاروقی صاحبہ کو وہاں پہ بلایا گیا تھا, مہر بخاری صاحبہ وہاں پہ موجود تھیں. اس کے علاوہ اور بھی چند سینئر صحافی جو ہیں وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے چند کویسچنز کا جو ہے وہ آنسر کیا. انہوں نے کہا جی پاکستان میں کوئی بحران نہیں ہے. انہوں نے کہا کسی قسم کا کوئی بحران نہیں ہے. بجلی کا مسئلہ ضرور ہے, لیکن جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہ اس کو بڑا مسئلہ بنا رہے ہیں. میں نے بھی اگر الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید ایسا ہی کرتا. موجودہ صورتحال پیدا کرنے میں جو ملوث ہیں آج احتجاج بھی کر رہے ہیں. بجلی بلوں کا مسئلہ ضرور ہے, لیکن یہ امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے. سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت بے یقینی اور مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. مہنگائی ضرور ہے, مگر اتنی نہیں کہ پہیہ جام ہڑتال ہو. چیزوں کو سبسیڈائز کرنا مسئلے کا حل نہیں. مسئلے کو ٹال دینا, مرض کے علاج کے لیے درست تشخیص ضروری ہوتی ہے. بجلی کے بل دینا ہوں گے, IMF معاہدے پر عمل کریں گے. 48 گھنٹوں میں بجلی کے بلوں پر ریلیف کا اعلان کر دیں گے. عوامی رائے کے ساتھ ماہرانہ تجاویز پر بھی غور کرنا ہوگا. یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ نگراں حکومت کا مقصد سخت اقدامات کرنا ہے. ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا. فوج میں کوئی فری بجلی استعمال نہیں کر رہا, دفاعی بجٹ سے دے رہے ہیں. وابڈا میں گریڈ 16 تک کچھ ملازمین کو محدود مفت بجلی ضرور ملتی ہے. الیکشن وقت پر ہوگا. الیکشن کروانے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. الیکشن تاریخ پر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی احترام کریں گے. پاکستان میں ایماندار لوگوں کو چوری کرنے والوں کے پیسے دینے پڑتے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ بہت بڑا ایشو ہے. ملک کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. ہم نے حکومت میں پروفیشنل کو یکجا کیا. صحافیوں سے ملاقات کا مقصد معاشی صورتحال پر نقطہ نظر بیان کرنا ہے. ہمیں عوامی مسائل کا ادراک ہے. ٹویٹر پر کسی نے میرا نمبر شیئر کر دیا, 10,000 میسج آ چکے ہیں. ایسا بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان شاید کولیپس کرنے لگا ہے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, وطن عزیز کے ہر انچ کا دفاع کریں گے. یہ جناب نگراں وزیر اعظم نے جو ہے وہ یہ بیان دیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں. پنجاب کے حوالے سے ایک اور افسوسناک خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ پنجاب میں صحت کارڈ پر مفت علاج کرانے والوں کے لیے ایک بری خبر آئی ہے. پنجاب ہیلتھ انشورنس مینجمنٹ کمپنی نے نئی پالیسی جاری کر دی ہے, اور 1 ستمبر سے ہرنیا, اپینڈکس, پتے کی پتھری کے آپریشن پر 30% چارجز ادا کرنا لازمی قرار دے دیے گئے ہیں. پروسٹیٹ بچے دانی آپریشن پر بھی 30% چارجز مریضوں کو ادا کرنے ہوں گے. اس سے پہلے جو ہے یہ تمام آپریشن جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ کارڈ کے ذریعے کور ہو جاتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ 30% جو ہے وہ پیشنٹ کو پے کرنا پڑے گا. ایک اور نئی پرابلم ہے. اس کے علاوہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں سے فون کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے اوپر عدالت نے یہ کہا تھا کہ جی بالکل ان کو اجازت دی جائے کہ اپنے بیٹوں سلمان اور قاسم سے جو ہے وہ بات کر سکیں. اب اس سلسلے میں جو ہے وہ جیل حکام کا بھی موقف جو ہے وہ سامنے آیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹک جیل میں انٹرنیشنل کالنگ کی سہولت موجود نہیں ہے. انٹرنیشنل کالنگ کی سہولت صرف اس جیل میں فراہم کی جاتی ہیں جہاں غیر ملکی قیدی ہوں. IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے چیئرمین PTI کی بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کروانے کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کے حکام سے مشاورت کی ہے. جیل حکام کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کالنگ کی سہولت صرف کوٹ لکھپت جیل لاہور, اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہے. چیئرمین PTI کی بیٹوں سے واٹس ایپ پر بات کروانے کے لیے بھی مشاورت کی گئی ہے. یاد رہے کہ سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد نے چیئرمین PTI کو بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دی تھی. ویسے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, جہاں پہ انٹرنیٹ اگر کام کر رہا ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال وہ چونکہ آج کل ہر چیز ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف چل رہی ہے, تو انہیں کال کس طرح کرن دی ہے اننا بھی آسان کم تھے نا, مطلب یہ صورتحال ہو گئی بھی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سائفرٹ کیس کا مصدقہ ریکارڈ عدالت میں عمران خان کی قانونی ٹیم کو دے دیا گیا ہے.
پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف نے سائفر کیس کا ریکارڈ وصول کرنے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ عدالت میں دیے گئے مصدقہ ریکارڈ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ریمانڈ سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے گزشتہ روز اٹک جیل میں ان کیمرہ سماعت کی تھی۔ پی ٹی آئی قانونی ٹیم نے سائفر کیس سے متعلق ریکارڈ کے لیے آج عدالت سے رجوع کیا تھا۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے ریکارڈ فراہمی کی درخواست منظور کی تھی اور تحریک انصاف کے وکیل خالد یوسف نے چیئرمین پی ٹی آئی کا سائفر ریکارڈ وصول کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو سیکرٹ ایکٹ عدالت اسلام آباد کے عمران خان کے خلاف 16 اور 30 اگست کو سائفر کیس کی سماعتوں کے تحریری حکم نامے جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ یہ دو ڈیٹس کے اوپر اب تک عمران خان سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ سماعتیں ہو چکی ہیں، تو اس کے حکم نامے ہیں، آرڈر آف دا ڈے جسے آپ کہتے ہیں، وہ سامنے آئے ہیں۔ تو اس میں جج صاحب نے دو صفحات پر مشتمل جو ہے وہ یہ تحریری حکم نامے دیے ہیں۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی 16 اگست کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئی، جس میں ایف آئی اے نے تفتیش کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا۔ اب یہ جس جوڈیشل کمپلیکس میں یہ سماعت ہوئی ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، فرینکلی اسپیکنگ۔ یہ وہ سماعت تھی جس دن ایکچولی آرڈر دیا گیا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے نا جوڈیشل کر دیا جائے، تو اس سماعت کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ یہ سماعت کب ہوئی ہے۔ تو بہرحال اس کا تحریری حکم نامہ البتہ آ گیا۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی پہلے سے ہی توشہ خانہ کیس میں بطور مجرم اٹک جیل میں قید ہیں۔ سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت کورٹ کے پاس اختیار ہے جسمانی جوڈیشل ریمانڈ یا ضمانت منظور کرے۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ زندگی اہم ہے، معلوم نہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے باہر لانے پر کوئی حادثہ پیش آ جائے، غیر معمولی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جسمانی ریمانڈ منظور نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں پیش نہ کرنے کی وجہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ سائفر کیس عام نوعیت کا نہیں، سائفر جیسے حساس کیسز میں ریاست کی خود مختاری بھی شامل ہوتی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اپنی تحویل میں لینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ اور عوام کو لاحق خدشات کے پیش نظر ان کو حاضری سے استثناء دیا گیا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری جوڈیشل کمپلیکس میں تصور کی جاتی ہے۔ عدالت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی غیر حاضری پر ان سے قانونی حق نہیں چھینا جائے گا۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے بھی اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری کی یقین دہانی لی۔ عدالت نے اٹک جیل سے جوڈیشل کمپلیکس منتقلی کی صورت میں جیل سپرنٹینڈنٹ کو سخت سیکیورٹی انتظامات کا حکم بھی دیا۔ فیصلے کے مطابق عدالت کو وزارت قانون سے چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل اٹک جیل میں کرنے کا نوٹیفیکیشن موصول ہوا۔ 30 اگست کے فیصلے کے مطابق عدالت نے گزشتہ سماعت پر چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا تھا۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو اٹک جیل میں سیکرٹ ایکٹ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں حالات، مسائل اور برتاؤ سے متعلق پوچھا۔ عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل قانون کے مطابق تمام سہولیات مہیا کرنے کی ہدایت کی۔ اچھا، اس ساری چیز کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں یہ ہے کہ پہلے جب عمران خان صاحب کو عدالتوں میں بلایا جاتا تھا، ایون اگر آپ کے توشہ خانہ کیس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر بار بار یہ کہا جاتا تھا جی عمران خان صاحب آ نہیں سکتے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور دیگر کیسز کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کتنے کیسز ہیں، تو وہ اس کو سکپ کرتے تھے۔ بلوچستان کے اندر، کوئٹہ کے اندر بھی ان کے خلاف وہ جو وکیل کے قتل والا کیس ہے وہاں پہ بھی عمران خان صاحب حاضر نہیں ہوتے تھے، اور بھی دیگر کئی کیسز ہیں، اور وہ بار بار یہ کہتے تھے جی ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتے۔ جبکہ اس وقت جو نون لیگ تھی یا حکومتی سائڈ کے جو لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے جی کوئی ایسا چکر نہیں ہے، ہم لوگ بھی تو عدالتوں میں جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی نواز شریف بھی جاتے تھے، مریم نواز بھی جاتی تھی، شہباز شریف بھی جاتے تھے، تو ان کو کیا ہے، یہ بھی آئیں، کیوں نہیں آتے؟ اب عمران خان صاحب چونکہ جیل میں چلے گئے ہیں، دونوں سائڈوں نے اپنے اپنے موقف بدل لیے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، دونوں سائڈوں نے اپنے اپنے یو ٹرن مارے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اب یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو جیل سے نکال کے عدالت میں پیش کریں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جی جو بھی ٹرائل ہونا ہے وہ اوپن کورٹ کے اندر کریں، یہاں پہ عدالت کے اندر ان کو لے کر آئیں۔ اچھا، دوسری سائڈ جو ہے یعنی کہ انتظامیہ، نون لیگ تو نہیں ہے اب یہاں پہ، انتظامیہ وہ یہ کہتی ہے نہیں، عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کو نہیں لایا جا سکتا۔ اچھا، وہ پی ٹی آئی اب جان کو خطرے والا مسئلہ جو ہے وہ نہیں کہہ رہی، وہ کہہ رہی ہے نہیں آپ لے آئیں، کچھ نہیں ہوتا آپ لے کر آئیں۔ تو دونوں سائڈوں نے جو ہے نا وہ اپنی اپنی پوزیشن چینج کر لی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حالات چینج ہو گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو باہر لانا، میڈیا کے سامنے لانا، کیمروں کے سامنے لانا ضروری ہے، پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہے، تاکہ دکھایا جا سکے کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب کو کس حالت میں رکھا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب نے شیو بھی کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب نے ایکچولی خبر دی تھی کہ انہوں نے شیو کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے اور وہ شیو نہیں کر رہے۔ اب ظاہری بات ہے جب وہ اگر کبھی باہر، اب زبردستی تو آپ ان کی شیو کر نہیں سکتے، ویسے تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آئی ہوپ کہ وہ یہاں تک نہیں جائیں گے کہ عمران خان صاحب کو پکڑ کے ان کے منہ کے اوپر جو ہے ریزر مار رہے ہوں گے۔ آئی ہوپ دیٹ ڈز ناٹ ہیپن۔
تو دوسری سائڈ نے اب یہ کہا کہ نہیں 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 عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ، بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب ابھی پرسوں میرے شو میں آئے ہوئے تھے، تو اس میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی بالکل حقیقت ہے عمران خان صاحب کی جان کو واقعی خطرہ ہے، اور میں بطور وزیر داخلہ چونکہ رہا ہوا ہوں تو میرے پاس تو انٹیلیجنس رپورٹس آتی تھیں کہ واقعی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، لیکن یہ بات اس وقت نہیں مانی جاتی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں واقعی ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کا جو کچھ بھی ہے وہ جیل کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ تو ایک ہی معاملہ یہ ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے بھی میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ پرویز خٹک صاحب کل رات کو کاشف عباسی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے، تو کاشف عباسی صاحب ان سے جو سوالات کر رہے تھے تو انہوں نے ان سے ایک سوال کیا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ کیا مطلب ظاہری بات پرویز خٹک بار بار کہہ رہے تھے کہ جی میں توڑ کے دکھا دوں گا پی ٹی آئی اور میں کے پی کے اندر جو آپ دیکھیے گا میں کیا کیا کرتا ہوں۔ تو کاشف عباسی صاحب نے ان سے پوچھا کہ جی کیا یہ بتائیے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کا کم بیک ہو رہا ہے، ایک دفعہ ایک زمانے میں کیا حالات تھے، جیل میں تھے، برے حالات تھے، یہ بھی قید وہ بھی قید، اس کو بھی پکڑ لو اسے بھی گرفتار کر لو، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی کم بیک کر لیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے وہ ان کا بھی کم بیک ہو جائے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ کیا عمران خان صاحب کوئی ڈیل کریں گے اندر؟ تو انہوں نے کہا نہیں عمران خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایون پرویز خٹک صاحب جو کہ اس وقت ان کے حریف ہیں، پہلے تو حلیف تھے اب حریف بن گئے ہیں، تو وہ تک اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے، کسی صورت ڈیل نہیں کریں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب جب گئے ہیں باہر 2 دفعہ تو دونوں دفعہ ڈیلیں ہی کر کے گئے ہیں، دونوں دفعہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہی کر کے گئے ہیں، لیکن پرویز خٹک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ ڈیل نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ صحافی اسد علی طور انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے اپنے ویلاگ میں دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے ایک یوٹیوبر سے ملاقات کی ہے۔ اب میں ڈیلیبریٹلی اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ رہنے دو مٹی پاؤ، تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ چیف جسٹس چند یوٹیوبر سے مل چکے ہیں، اور انہوں نے بعد میں کسی ایک تقریب میں ان سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے اس کو ڈینائی بھی نہیں کیا تھا۔ تو اسد علی طور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ایک اور یوٹیوبر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ 1 on 1 ملاقات تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے بتایا کہ 4 فیصلے ہیں حکومت کے بارے میں جو انہوں نے تیار کر رکھے ہیں جو وہ ریٹائرمنٹ سے قبل دے کر جائیں گے۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے فرسٹریشن کا بھی اظہار کیا کہ کیسے ان کو جاتے جاتے ان کے ان سیریمونیل ایگزٹ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ چیف جسٹس نے 3 یوٹیوبر سے ملاقاتیں کی تھیں، اور ان 3 میں سے ایک ملاقات کے نکلا اور سیدھا ISI کے دفتر چلا گیا خود سے، اور ساری تفصیلات اس نے وہاں پہ شیئر کر دی، جو اس نے چیف جسٹس سے مل کے ڈسکشنز کی تھی نا وہ ساری جا کے اس نے ISI کے دفتر پہ شیئر کر دی۔ یہ صحافی اسد علی طور جو ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے اپنی انتخابی مہم میں سابق سپہ سالار، سابق DG ISI، سابق چیف جسٹس اور چیئرمین PTI کے خلاف تنقید نہ کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ کچھ روز قبل دبئی میں نواز شریف کی زیر اقتدار نون لیگ کا پارٹی اجلاس منعقد ہوا، جس میں نواز شریف نے طے کیا تھا کہ انتخابی بیانیے میں جارحانہ پالیسی اپنائی جائے گی اور ملکی تباہی کے ان ذمہ داروں کو بے نقاب کیا جائے گا، تاہم اس فیصلے کی مخالفت سامنے آئی ہے۔ ملک کی چند سابق اہم شخصیات نے مشترکہ دوستوں کے ذریعے نواز شریف سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ وہ انتخابی مہم میں عام شخصیات کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ مشترکہ دوستوں نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ وہ ماضی کو بھول کر مستقبل کی سیاست دیکھیں۔ نون لیگ کے صدر اور نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے مشترکہ دوستوں کی رائے کا ساتھ دیا، تاہم نواز شریف نے اپنے بھائی اور مشترکہ دوستوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ شہباز شریف نے کوشش بھی کی تاہم وہ اپنے بھائی کو نہیں منا سکے اور نواز شریف اپنے موقف پر ڈٹ گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف کا موقف ہے کہ صرف میری ذات کی بات ہوتی تو درگزر کر جاتا، مگر ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا۔ سازشی عناصر کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اب سازشی عناصر جب یہ کہتے ہیں تو سازشی عناصر یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو، اوبیسلی یہ کہتے ہیں ثاقب نثار صاحب کو، سابق چیف جسٹس کو، اور یہ سازشی عناصر کہتے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو، یہ ان کو بھی سازشی عناصر کہتے ہیں۔ اب کیا ان کو کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا یا نہیں، گاڈ نوز۔ باتیں کرنا، کلیمز کرنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن وی ڈونٹ نو کہ ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔